الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في علم غيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هو على الغيب بضنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا نور من نور
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، حمد و صلات کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہمارا جو موضوع ہے علم غیب کے معاملہ میں آج دوسری قسط ہے، جو کہ فقط صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ مسلمانوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، خصوصاً سرکار دو جہاں امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس معاملے میں، وہ یہ اللہ کی عطا سے رب نے آپ کو اولین و آخرین، اول سے قیامت کے دن تک اور قیامت کے بعد جو کچھ حتیٰ کہ جنت و دوزخ میں پہنچنے تک، حتیٰ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے علوم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے آج کے جمعۃ المبارک میں ہماری دوسری قسط ہے مسئلہ علم غیب کے متعلقہ۔ اور یہ یاد رہے آج کے جمعۃ المبارک میں جتنی احادیث مبارکہ بھی رب کو منظور ہوئیں، سب کی سب یا صحیح بخاری سے ہوں گی یا صحیح مسلم شریف سے ہوں گی، سیاہ میں سے بھی شیخین کی کتب سے۔ حدیث کے اندر جب شیخین بولا جائے تو مراد سیدنا امام بخاری اور سیدنا امام مسلم ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور فقہ میں جب شیخین بولا جائے تو مراد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ، یہ دو شخص جب فقہ میں شیخین کا لفظ بولا جائے۔ اسی طرح جب صحابہ میں کوئی لفظ بولا جائے شیخین کا تو اس سے مراد ہوتے ہیں سیدنا شہنشاہ صداقت، امام المشارق والمغارب، امیر المؤمنین والمتقین والمسلمین، حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہنشاہ عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں جب شیخین کا لفظ کوئی شخص بولتا ہے تو یہ دو مراد ہوتے ہیں۔ فقہ میں جب شیخین کا لفظ بولا جائے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف مراد ہوتے ہیں۔ اور جب حدیث میں شیخین کا لفظ بولا جائے کہ اس حدیث کو شیخین نے روایت کیا ہے تو مراد کون سے امام ہوتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ اور جب کہا جائے کہ شیخین کی کتابوں میں یہ موجود ہے تو مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہوتی ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم شریف میں باب الفتن میں حدیث کا نمبر 2892 ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 2892۔ کس امام نے نقل کی ہے حدیث؟ امام مسلم۔ بولے نا، کس امام نے؟ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں جس باب میں آپ نے ذکر کیا باب الفتن، اس باب میں گویا وہ حدیثیں ہیں جن میں سرکار علیہ السلام نے آپ کی حیات کے بعد جو فتنے آنے تھے حضور نے ان کے متعلقہ غیبی خبریں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ محدثین نے باقاعدہ پورے باب باندھے ہوئے ہیں، غور کریں۔ اسی باب میں حدیث کا نمبر 2892 یعنی 2892 سادہ لفظوں میں
ابو زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اخبرنا الباء بن احمر حدثني ابو زید رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصائد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنازل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. بڑی توجہ سے حدیث شریف کو سماعت کرنا ہے. آپ کے عقیدے کی گویا عقیدہ تو آپ کا پہلے یہی ہے، لیکن اس عقیدے کو جب آپ احادیث کی روشنی میں سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی من گھڑت کہانیوں پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ بحمد تعالیٰ اہل سنت کے جتنے بھی عقائد ہیں سب کے سب قرآن و سنت کی روشنی میں سند کے ساتھ ثابت ہے. اب اسی حدیث پہ آپ غور کریں. حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز پڑھائی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے الفجر. کون سی نماز پڑھائی؟ دیکھیں سرکار کے خطبوں کی ٹائمنگ دیکھیں، سرکار کے بیانات کا وقت دیکھیں. سرکار کتنے لمبے لمبے بیان فرمایا کرتے تھے. ہم گھنٹہ 2 4 8 10 گھنٹوں میں ہماری بس ہو جائے گی متواتر اگر ہم بیان کریں. سرکار علیہ السلام کی روحانی طاقتوں کا عالم دیکھیے گا ان حدیثوں کے اندر. فرمایا حضرت ابو زید صحابی رسول نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، آقا کریم نے ہمیں کون سی نماز پڑھائی ہے؟ بس آپ بولتے رہنا، بقایا میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے عقائد حدیث کی روشنی میں سمجھاتا جاؤں گا. وصائد المنبر، جب صبح کی نماز سرکار پڑھانے سے فارغ ہوئے تو سرکار منبر پہ تشریف لے آئے. کس طرف تشریف لے آئے؟ فخاطبنا، حضور نے ہمیں خطبہ دینا، تقریر، بیان، لیکچر دینا شروع کر دیا. صحابی رسول کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، امام مسلم نے باب الفتن میں روایت کیا اس حدیث کو، سرکار نے ہمیں صبح کی نماز پڑھ کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا، گفتگو کرنا، ہمیں باتیں بتانا شروع کی. حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم آ گیا. سرکار خطبہ دے رہے، صبح کی نماز پڑھتے ہی خطبہ شروع ہو گیا. نہ کوئی ناشتے کو گیا، نہ کوئی صحابی اٹھ کے کام کو گیا، سب کے سب سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں. اور سرکار نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پہ جلوہ فروز ہوئے سرکار، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دینا شروع کیا. حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ کون سی نماز کا وقت آ گیا؟ فنازل، تو سرکار علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے. منبر سے فصلی، تو سرکار نے ہمیں کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، ظہر کی نماز سے فارغ ہوتے سرکار پھر منبر پہ تشریف لے آئے. سرکار علیہ السلام پھر کس چیز پہ تشریف لائے؟ فخاطبنا، پھر سرکار نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا. سرکار ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، بیان جاری ہے، لیکچر جاری ہے. حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. ثم نزل، سرکار پھر نیچے تشریف لے آئے. فصلی، پھر ہمیں کون سی نماز پڑھائی؟ عصر کی نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، سرکار عصر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر کہاں تشریف لائے؟ منبر پہ تشریف لائے. فخاطبنا، صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں پھر خطبہ دینا شروع کر دیا. تقریر، بیان، لیکچر شروع ہے. حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا. اب سرکار پھر منبر سے نیچے تشریف لائے. اب ان صحابہ سے پوچھیں تو صحیح، یہ پورا دن جو آپ تقریر سنتے رہے، پورا دن جو سرکار نے آپ لوگوں کو کیا دیا ہے؟ خطبہ دیا ہے، بیان فرمایا ہے، لیکچر دیا ہے، اے صحابہ تم نے سنا کیا ہے؟ سرکار نے تمہیں بتایا کیا ہے؟ آخر حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
بندہ جو یار پریشان ہو جاتا ہے، اتنا بڑا خطبہ، غور کرے، فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر مغرب کی نماز تک پورا دن سرکار نے صحابہ کو کیا دیا؟ خطبہ دیا، سوائے اس وقت کے کہ نماز کا ٹائم ہوتا، سرکار ممبر سے نیچے نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پہ تشریف لاتے۔ اب صحابہ سے پوچھے نا کہ تمہیں سرکار نے بتایا کیا ہے؟ اتنا طویل خطبہ، غور کریں، صحابہ کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا، سرکار نے ہمیں اس دن بتا دیا، بیان کر دیا سرکار نے، غور کرنا، بِمَا كَانَ، جو کچھ جب سے دنیا بنی تھی آج تک، بِمَا كَانَ، جو کچھ ہو چکا تھا، سرکار نے ہمیں وہ بھی بتا دیا، وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور صحابہ کہتے ہیں قیامت تک جو کچھ کائنات میں ہونے والا تھا، فَأَخْبَرَنَا، سرکار نے ہمیں وہ بھی بتا دیا، سرکار علیہ السلام نے ہمیں وہ بھی بتا دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ان جملوں کو دہرانا ہوگا آپ کو بھی، تاکہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ حدیث کی روشنی میں آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ، سرکار نے ہمیں وہ خبریں بتائیں، بِمَا كَانَ، جو آج سے پہلے کائنات میں، بِمَا كَانَ کا معنی جو کچھ بھی پیچھے ہو چکا تھا، جو علم ناو کی روشنی میں گرامر کو سمجھتے ہیں، عربی کے گرامر کو، وہ ماں سے ہی ان کو علم ہو رہا ہے کہ یہ ماں بتا رہا ہے کہ اس وقت سے پیچھے ایک لمحے کی بھی ایسی خبر نہیں تھی کہ جس کا علم سرکار کو اس وقت نہ ہو، جو کچھ ہو چکا تھا، بِمَا كَانَ۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار کو تو دور کی بات ہے، لوگ تو سرکار کے علم کو تولتے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں سرکار نے فَأَخْبَرَنَا، وہ ہمیں بھی سمجھا دی ہے، وہ ہمیں بھی، یہ تھا بِمَا كَانَ، کہ اس وقت سے پہلے کائنات میں جو کچھ ہوا، اب آنا ہے کائن۔ صحابہ کہتے ہیں وَبِمَا هُوَ كَائِن، فرمایا صرف سرکار اس کے عالم نہیں تھے جو دنیا میں پہلے ہو گزرا ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کیونکہ ہم نے خود سرکار سے سنا ہے، سرکار نے قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، اب صحابہ آپس میں پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اب ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے احفظنا، جس کا قوت حافظہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ سرکار نے تو سب کچھ بتا دیا، اب جس کا قوت حافظہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اس نے باتیں بھی سب سے زیادہ کیا کی ہوں گی؟ یاد کر لی ہوں گی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، اب ہم میں سے بڑا عالم وہ ہو گیا ہے کہ جس کا قوت حافظہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب غور کریں آپ، اس حدیث میں سیاح میں سے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی، صحابہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ سرکار تو دور کی بات ہے، جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا وہ بھی ہمیں بتایا، اور جو کچھ مستقبل میں ہونا تھا سرکار کے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، کہہ رہے ہیں سرکار نے ہمیں وہ بھی بتا دیا۔ لوگ تو کل کی بات کرتے ہیں نا، معاذ اللہ سرکار کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ان بے ایمانوں کا عقیدہ ٹھیک ہوگا یا سرکار علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس نورانی چہرہ دیکھ کر، سرکار علیہ السلام کو ظاہری طور پہ دیکھ کر، جن لوگوں نے پہلے والے دین کو چھوڑ کے سرکار کی صحبت اختیار کی تھی، بتائیے صحابہ کا عقیدہ ٹھیک ہے یا ان بے ایمانوں کا عقیدہ ٹھیک ہوگا؟ یار بولا کریں میرے ساتھ۔ تو صحابہ یہی کہہ رہے ہیں بما کانا و بما ہوا کائن، جو کچھ پیچھے تھا سرکار اس کو بھی جاننے والے ہیں، اور جو قیامت